صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ماہ مبارک ہے، ماہ رمضان ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے. ہم سے یہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے. چند ایام باقی ہیں، چند دن باقی ہیں. ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں کوشش کریں کہ جتنے نیک اعمال ہو سکیں ہم اس ماہ مبارک میں انجام دیں، کیونکہ نہیں معلوم کہ آگے سال آئندہ ہم کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو یا نصیب نہ ہو. اگر ہم نے اپنی مغفرت اس ماہ مبارک میں نہ کروا سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں یہی رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر عید اس کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اس ماہ مبارک میں بخشوا دے. چھوٹے بڑے چھپے روشن ظاہر ہر طریقے کے گناہ ہمارے اس مہینے میں بخشے جائیں گے، بشرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا لیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے سورہ تکویر کے تفسیر کے سلسلے میں گفتگو کریں گے. سورہ تکویر کی تفسیر کیا ہے، سورہ تکویر کے فضیلت کیا ہے، سورہ تکویر کے شان نزول کیا ہے، یہ ساری چیزوں میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو آخری ایام ہے اس میں سورہ تکویر کے فضائل بیان کیے جائیں گے اور نکات بیان کیے جائیں گے کہ خداوند عالم نے کن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلے ہم ان آیاتوں کا ترجمہ کر دیں کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹا جائے گا یعنی اس کی روشنی کو ختم کر دی جائے گی. واذا النجوم انکدرت، اور جس وقت ستارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سیرت، اور جس وقت پہاڑ چلنے لگیں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ، جس وقت زیادہ قیمتی مال فراموش کر دیا جائے گا. پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جس وقت وحوش کو جمع کیا جائے گا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس وقت دریا جوش مارنے لگیں گے. دریا لیلا یعنی جوش مارے گا، سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے گا. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جس وقت ہر شخص اپنے جیسے کا قرین قرار دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس وقت زندہ درگور لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کی پاداش میں، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کے میں تفسیر بھی آج کوشش کریں گے کہ آج جو بھی فضیلت ہو سکے اس فضیلت کے بارے میں بیان کریں، اور پھر اس کے تفسیر جہاں تک ہو سکے گی شان نزول کو بیان کریں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 4 سے 5 دن اسی سلسلے میں بات ہوگی. یہ سورہ مکی ہے اور مختلف قرائن اس کے گواہی دیتے ہیں کہ یہ سورہ در حقیقت اس وقت کے لیے بیان کرتا ہے کہ جس وقت کج فہمی، ہٹ دھرمی دشمنان رسول اپنی باتوں پر اڑے ہوئے تھے اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یہ سورہ مکے میں اس وقت نازل ہوئی. یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے کیا ہے، مکی ہے. واقعاً بہت سختی کا منزل تھا، بہت مشکلات اور پریشانیوں کا. دشمن کی کوشش یہ تھی کہ رسول کو ناکام کر دیا جائے اور رسول کی بات کو ثابت نہ کر دیا جائے. اس کے 2 محور ہیں. پہلا محور یہ ہے کہ جو پہلے شروعاتی آیت ہیں وہ نشانی ہے، وہ علامات ہیں، قیامت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ پروردگار عالم جب قیامت آئے گا تو کیا ہوگا. سورج بے نور ہو جائے گا، دریا ٹھاٹھے مارنے لگے گا، یعنی چاروں طرف صرف پانی ہی پانی ہوگا، صرف اندھیرا ہوگا، ظلمت ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا. اس وقت انسان اپنے آپ کو کیا کرے، بچائے. دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے، دوسرا محور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کی عظمت اور جس پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے عظمت اور اس کی تاثیر اور اس کے گفتگو کے بارے میں پروردگار عالم بیان کر رہا ہے. لہذا ہم ان ساری چیزوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ پروردگار عالم نے جن باتوں کی طرف قرآن میں اشارہ کیا. قرآن میں ہر چیز کا علم پایا جاتا ہے، ہر شے کا علاج ہے، مگر یہ کہ ہمارے اندر صلاحیت ہو کہ ہم کس طریقے سے قرآن میں کون سی چیز پاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں. اس کے چند اثر اور برکات ہیں.
جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ پہلی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان درد چشم میں مبتلا ہے، کم دکھائی دے رہا ہے، پریشانی ہے، آنکھ کی پرابلم ہے، تو اس کو چاہیے کہ سورہ تکویر کی تلاوت کرے۔ اگر پھر بھی نہیں کر پا رہا ہے تو وہ اس سورہ تکویر کی تلاوت کر کے اس کے اوپر گلاب کے اوپر دم کرے، گلاب کی پتی پھول کے اوپر دم کرے، اس کو آنکھ میں ملے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی آنکھ کے درد اور آنکھ کی تکلیف زائل ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے گھر میں بلا ہے، مصیبت ہے، سحر ہے، جادو ہے، پریشانی ہے، تو اس گھر میں، اور ظاہر بھی نہیں ہو رہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارے مولانا صاحب کیا بتائے، ارے بہت مشکلات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوا ہے، تو معصومین فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرے، انسان سورہ تکویر کی اپنے گھر میں تلاوت کرے، انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی، رنج، بلا، سحر، جادو سے نجات ملے گا۔ اور اگر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اس کی حاجت ہے، کبھی ایسی ہوتی ہے کہ حاجت پوری نہیں ہوتی، اور حاجت کوئی بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی حاجت کی برآوردگی کے لیے، مستجاب ہونے کے لیے، جب بارش ہونے لگے تو 100 مرتبہ سورہ تکویر کی تلاوت کرے، اس کے بعد حاجت طلب کرے، تو پروردگار عالم اس کی حاجت کو رد نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم یہ بھی کریں۔ اور معصومین سے کیا ارشاد ہے؟ معصومین ارشاد فرماتے ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان مجھے اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے، خود بذات ہی میری اپنی آنکھوں کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو روز محشر مجھے وہ دیکھے گا۔ وہ کون سا شخص ہوگا؟ جس نے اپنی ساری زندگی سورہ تکویر کی تلاوت کی ہوگی۔ 29 آیتیں غالباً، آپ ہم آرام سے، بہت آسان آیتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن سے نہیں پڑھ سکتے تو ابھی الحمدللہ، اگر ہمیں عربی میں پڑھنے میں دقت ہوتی ہے تو ابھی الحمدللہ یوٹیوب کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ لگا لیں، کان میں ایئر فون لگا لیں، یا جو بھی ہو سکے جیسے بھی، ایسے آپ سنیں اور اس کے الفاظ کو دیکھتے جائیں، ملاتے جائیں، ہم ثواب انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم وہی دے گا۔ دوسری حدیث ہے، رسول اسلام فرماتے ہیں، اس وقت کو یاد کرو جب انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، ڈوبا ہوا ہوگا، پریشانی ہوگی، ظلمت ہوگا، حساب ہوگا، سب کی ویڈیو، سب کے اعمال، نامہ اعمال چلتا ہوگا، سب کے دل کے راز کھلے ہوئے ہوں گے، جہاں سب انسان سر جھکا کر ذلیل اور رسوا ہوا ہوگا۔ سب کے بہت، یہ فلانے بہت اچھے بن کر آتے، ان کی ویڈیو تو دیکھو، یہ چل رہی، ارے ان کی ویڈیو یہ دیکھو ایسے چل رہی، یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، ساری ویڈیو چلے گی، اور لیکن وہ انسان مطمئن اور رسوا کن نہ ہوگا، ذلیل نہ ہوگا۔ وہ انسان اس عالم میں جہاں سب ذلیل ہو رہے ہوں گے، وہاں اس کو عزت دی جائے گی۔ کس کو؟ جو انسان سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا اپنے عمر میں، زندگی میں۔ لہذا ہم سورہ تکویر کی تلاوت کریں، لہذا ہم محشر کی ذلت سے محفوظ رہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا انسان، اللہ اس کو بہشت میں، جنت میں جگہ دیتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم جنتی بن جائیں تو سورہ تکویر کی تلاوت کر خود بھی کریں، اور اپنے عزیز اقارب، دوست، یا جس کے ساتھ آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں، اس کو کہیں کہ آپ سورہ تکویر کی تلاوت کریں۔ لہذا یہ کرامات ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عبسہ اور سورہ تکویر کی تلاوت کرے گا تو وہ خیانت سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ ہر طرح کی خیانت ہو سکتا ہے، مال، دولت، یا مثلا اسی کے سلسلے میں خیانت کر دی جائے، اسی کے سلسلے میں بات کر دی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خدا اس کی حمایت کرے گا، خدا اس کی حفاظت کرے گا، اور خدا اس کے رزق اور مال میں کیا کرے گا؟ برکت دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مجمع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 435، ثواب الاعمال صفحہ نمبر 110، و بحار الانوار جلد نمبر 89 صفحہ نمبر 320 کی حدیث ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے زندگی میں کم سے کم 10 منٹ یہ معمور بنا لیں، یہ شیڈیول رکھ لیں، یہ چیز اپنے زندگی میں ڈھال لیں کہ ہمیں وقت ملے گا تو ہم سورہ تکویر کے وقت کو نکالیں اور سورہ تکویر کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہمیں ان ساری چیزوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ بہت ہی چیزیں ہیں قیامت کے سلسلے میں، رسول اسلام نے فرمایا، من احب ان ينظر الى اخره واذا الشمس كورت، جو شخص کیا ہے سورہ تکویر کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس کو کیا رہے گا؟ قیامت میں وہ محفوظ رہے گا، قیامت میں وہ ذلت سے بچا رہے گا۔ ہم اور آپ کر سکتے ہیں، کوئی چیز آج کے دور میں ذات خدا کے علاوہ محال نہیں ہے، لہذا پڑھیں۔ پھر ایک حدیث میں ہے کہ گویا اگر چاہتے ہو کہ تم اپنے آنکھوں سے ہم کو دیکھو، جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، تو اس میں کون کون سی تلاوت ہے؟ یہی ہے سورہ تکویر ہے، سورہ اذا السماء انشقت ہے، یہ ساری چیزوں کی کیا کرے؟ تلاوت کرے سورہ کی۔ بہت آسان ہے کرنے میں، کوئی یعنی وقت نہیں لگنے والا، مشکل از مشکل 10 منٹ۔ اور بہار قرآن میں تو الحمدللہ، یہ قرآن کا مہینہ ماہ مبارک میں الحمدللہ
فری ہے 10 منٹ جہاں موبائل چلانے کے لیے، فیس بک چلانے کے لیے، واٹس ایپ چلانے کے لیے، انسٹاگرام چلانے کے لیے، فالتو گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، وہاں پہ ہم اپنے وقت 5 سے 7 منٹ مشکل نکالیں اور سورہ تکویر کی تلاوت کریں، اذا السماء شقت کی، اور اذا السماء فطرت کی، اور اذا الشمس کوورت کی، اور کم سے کم اگر ان دونوں کے تینوں میں سے نہیں کر سکتے تو اذا الشمس کوورت یعنی سورہ تکویر کی تلاوت کریں۔ لہذا اگر ہم سورہ تکویر کی تلاوت کریں گے تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ ہمیں ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ سورہ تکویر کی تلاوت کرنے والا، اما یتسالون کی تلاوت کرنے والا، سورہ ہود کی تلاوت کرنے والا، سورہ واقعات کی تلاوت کرنے والا، سورہ مرسلات کی تلاوت کرنے والا، سورہ نبا کی تلاوت کرنے والا نے، ان ساری سوروں نے کیا کیا؟ رسول اسلام نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ ساری سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ تکویر، اس سوروں نے ہم کو بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر! کیوں؟ قیامت کے خوف سے، قیامت کے خوف سے کہ قیامت اتنی ہولناک ہے، اگر ہم اس میں بچنا چاہتے ہیں، ان ساری چیزوں میں قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اس ہولناک سے، اس مصیبت سے، اس بلا سے، اس پریشانی سے، تو ہمیں کم از کم سورہ تکویر کی تلاوت کرنا چاہیے تاکہ ہم روز محشر ان ساری چیزوں سے کیا رہیں؟ نجات پا سکے۔ خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہمیشہ اپنی زندگی میں سورہ تکویر کی تلاوت کریں تاکہ ہم اپنے زندگی میں برکت پائیں اور روز محشر اس کے اعمال کی جزا پائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کل شان نزول بیان کیا جائے گا، اور شان نزول کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی جو ہو سکے گی بیان کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔